الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تعالى في مقام آخر: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ
جانوں کو جینے کا شعور آیا۔ بات بنتی نہیں جب، بات بنتی نہیں جب بنا لیتے ہیں تیرا نام لے کر محفل سجا لیتے ہیں، اور روٹھ جاتا ہے جب اللہ، روٹھ جاتا ہے جب اللہ گناہگار بندوں سے درود پڑھتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحابہ سیدنا و مولانا محمد وازواجہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، دوستوں، قرآن مقدس میں سے چند آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے ان آیات کے ضمن میں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر مجھے اور آپ کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی جبین نیاز اس رب کے سامنے جھکاتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر نہیں چلتا، بھلے وہ انسان کیوں نہ ہو، لیکن خود اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں اس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ یہ جب نبی کی اطاعت والی زندگی بسر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو چوپایا ہے، بلکہ چوپائے سے بھی بدتر ہے، بل ہم اضل، اس سے بھی گرا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان جو اشرف المخلوقات میرے اللہ نے بنایا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اطاعت رسول بھی ہونی چاہیے اور اپنی جبین نیاز اس رب کے سامنے بندہ جھکائے۔ اگر یہ دو کام نہیں کرتا، اطاعت رسول بھی نہیں ہے اور رب تعالیٰ کے سامنے اپنا سر بھی نہیں جھکاتا، تو پھر انسان تو ہے لیکن وہ چوپایوں سے بدتر ہے، بل ہم اضل، ان سے بھی گرا ہوا ہے اور ان سے بھی کمتر ہے، کیونکہ چوپایوں کا کام تو ہے کھانا پینا، زندگی گزارنا اور اپنی خواہشات پوری کرنا، اور ایک انسان دنیا میں اللہ نے بھیجا اپنی بندگی کے لیے، اور اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر وہ جانور والے کام کر رہا ہے،
کہ اللہ کی بندگی سے نکل کر اپنی ضروریات کے اندر لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو انسان تو بنایا ہے لیکن یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اطاعت رسول یہ ایمان والوں کے لیے بنیادی نکتہ ہے کہ جس کے اندر بھی رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہے وہ ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے، لیکن جو طریقہ رسول اللہ نے بتلایا ہے اس کو چھوڑ کر کرے گا تو رب تعالیٰ کو اس کی اس عبادت کی، اس اطاعت کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اور اطاعت کس درجے کی ہونی چاہیے؟ اور صحابہ نے کس درجے کی رسول اللہ کی اطاعت کی ہے اور کر کے دکھلائی ہے، اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ صحابہ کی زندگی پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ حالانکہ فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جو مائع مستعمل ہے اس سے بندہ پاک نہیں ہوتا۔ اگر ایک بندہ وضو کر رہا ہے تو یہ اس کا استعمال ہوا پانی، اس سے دوسرا بندہ وضو کرے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ مائع مستعمل ہے، استعمال شدہ پانی ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایمانی جذبہ دیکھیے کہ ایک طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام وضو کر رہے ہیں اور وضو کا پانی لے کر اپنے جسموں پر مل رہے ہیں، اور آپ سمجھیں گے کہ رسول اللہ کے بدن کے ساتھ، رسول اللہ کے جسم اطہر کے ساتھ لگنے والا پانی بھی تو مائع مستعمل ہے، وہ صحابہ اپنے جسموں پہ کیوں ملتے تھے؟ تو ایک بات ذہن میں رکھیے، میرا اور آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، رسول اللہ کے جسم کے ساتھ لگنے والا پانی پاک تھا ہے اور وہ پاک کرنے والا ہے۔ اور صحابہ کرام رسول اللہ کے جسم کے ساتھ لگنے والا پانی اپنے جسم پر اس لیے ملتے تھے، زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے کہ رسول اللہ کے ساتھ پانی جسم سے لگا ہے، مس ہوا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم کے ساتھ جو چیز لگ جاتی اللہ کو وہ اتنی محبوب بن جاتی کہ وہ اگر کسی چیز کے ساتھ لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بلند مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور صحابہ نے اپنے جسموں سے اس لیے ملا کہ کل قیامت کے دن جب جہنم کی آگ اگر ہماری طرف آئے گی تو رسول اللہ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا پانی ہمارے جسموں پہ لگا ہوا ہے تو آگ ہم تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اور اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا لعاب دہن آپ زمین پر پھینکتے تو زمین پر نہ گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اس کو مل کر اپنے جسموں کے ساتھ لگا دیتے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی اطاعت، صحابہ کرام کی محبت اور اطاعت، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس بات کا حکم جاری فرما دیا اب صحابہ اس سے دوسری بات نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں، اب انہوں نے اپنے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کے مشابہ بنانا چاہا کہ جس طرح سے میرا حبیب لباس پہنتا ہے میں بھی ویسا لباس پہنوں، جس طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کنگھی کرتے ہیں میری کنگھی بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔
جس طرح سے رسول اللہ کی داڑھی ہے ویسی میری بھی ہونی چاہیے۔ اب اپنا سارا کا سارا جسم اس نے تو رسول اللہ کے مشابہ کر دیا، لباس رسول اللہ جیسا، داڑھی رسول اللہ جیسی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال گنگریالے تھے اور درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے۔ اب اس صحابی رسول کے بال، ان کے درمیان سے مانگ نہیں نکل رہی، اور دوسری طرف محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ باقی جسم پر تو رسول اللہ کی سنتیں میں نے نافذ کر دیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو میں نے اپنا دیا، یہ سر ہے یہ رسول اللہ کے سر کے مشابہ نہیں ہو رہا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ بڑی ترکیبیں اس نے سوچی۔ سوچنے کے بعد تندور کے اندر ایک سلاخ ڈالی، لوہے کی سلاخ، اور جب وہ صحیح گرم ہو گئی اس کو اپنے سر پر پھیر دیا اور درمیان سے مانگ نکال دی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی کیا کر رہا ہے، اپنے سر کو جلا دیا، پاگل تو نہیں ہے؟ کہا اس سر کی مجھے ضرورت نہیں ہے جو سر رسول اللہ کے سر کے مشابہ نہ ہو۔ یہ تو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت رسول اللہ سے، اور دوسری طرف جب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ نہ لباس رسول اللہ والا، نہ چہرہ رسول اللہ والا، نہ ہماری خوشی رسول اللہ والی، نہ ہماری غمی رسول اللہ والی، کوئی بھی چیز ہماری رسول اللہ کی سنتوں سے میل نہیں کھاتی، ان کے ساتھ ملتی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کامیابی کا معیار رکھا ہے وہ اطاعت رسول رکھا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے حبیب نے بتلایا کہ فجر کے 2 فرائض ہیں، لیکن وہ 2 چھوڑ دیتا ہے، 4 پڑھتا ہے، کہتا ہے بھائی نہیں نماز ہی تو ہے، نماز پڑھنی ہے، 4 پڑھ لیتا ہوں، ثواب ہی تو ہوگا، نماز ہی پڑھنی ہے۔ اب اس نے رسول اللہ کی نافرمانی کر دی کہ جو رسول اللہ نے طریقہ بتلایا تھا کہ فجر کے 2 فرض آپ نے ادا کرنے ہیں، اس نے 4 بنا دیے۔ اب یہ دین نہیں ہے، یہ بدعت ہے اور یہ گناہ ہے، اور یہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ 4 چھوڑ کے 8 فرائض بھی ادا کر لے، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں رسول اللہ کی اطاعت موجود نہیں ہے، اتباع موجود نہیں ہے۔ اور کامیابی کا معیار اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہی بیان فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کام کرنا ہے۔ اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرنے لگوں اور اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، لیکن یہ کس طرح سے یہ بات پیدا ہوگی کہ بندہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ واپس بندے سے محبت کرے؟ اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کائنات کا خالق رب، کائنات کا مالک رب، سب کو کھلانے والا رب، سب کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے والا رب، اپنی عظمتوں والی، شان والی، بڑائی والی، کبریائی والی کتاب کے اندر ارشاد فرمانے لگا، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے میرے کالی کملی والے پیارے پیارے محبوب،
ان کنتم، کہہ دیجئے اپنی امت کے لوگوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے مقرب بن جاؤ، تو تمہیں کام یہ کرنا پڑے گا سب سے پہلے، فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ اگر میں رسول اللہ کی اتباع کرنے لگ جاؤں، میرا شب و روز بھی ایسا بن جائے جیسے رسول اللہ نے گزارا ہے، اللہ تو مجھے انعام کے طور پر کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ آج ساری دنیا کے اندر ہر بندے کی یہ خواہش اور تمنا ہے، تڑپ ہے کہ میں اللہ کی نظروں میں محبوب بن جاؤں، لیکن اللہ فرماتا ہے جب تم میرے نبی کی اتباع میں آ جائے گا، یحببکم اللہ، تو اللہ سے نہیں بلکہ اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ اور یہیں پر بس نہیں ہوا، جب اللہ کی محبت مل گئی رسول اللہ کی اتباع سے، تو اللہ فرماتے ہیں دوسرا کام میں یہ کروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو شخص برائی لے کر آیا، جس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی نیکی نہیں کی، کوئی خیر کا کام نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اگر وہ میرے محبوب کی اتباع میں آ کر اپنی آنکھوں سے ایک ندامت والا آنسو بہا دے گا، میں اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اب معلوم ہوا کہ اگر بندہ اللہ کی نظروں میں مقرب بننا چاہتا، محبوب بننا چاہتا ہے، تو اسے رسول اللہ کی اطاعت میں آنا ہوگا، رسول اللہ کی اتباع میں آنا ہوگا۔ ایک جنگ کے موقع پر آپ علیہ السلام کے صحابہ جانثار، جنگ احد ہے، اب پہلے مسلمانوں کو کامیابی ملی، لیکن ایک حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس فتح کو شکست میں تبدیل فرما دیا۔ اب آپ علیہ السلام ہیں، صحابہ ارد گرد جمع ہیں، کفار تیر پھینک رہے ہیں آپ علیہ السلام کی طرف۔ اب کوئی اپنا ہاتھ آگے کر رہا ہے، کوئی اپنا سینہ آگے کر رہا ہے، لیکن تیر کو رسول اللہ تک نہیں پہنچنے دے رہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کفار کی طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی،
اس نے اپنے ہاتھ پر سارے تیروں کو سہ لیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، کام نہیں کر رہا، دوسرا ہاتھ کھڑا کر دیا، دوسرا بھی شل ہو گیا، سینہ سامنے کیا، سینے پہ تیر لگتے رہے لیکن برداشت کرتا رہا، رسول اللہ تک نہیں آنے دیا۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی طرف سینہ کیا، پیٹھ کفار کی طرف کر دی، کفار کی طرف سے تیروں کی بارش ہوتی رہی، پیٹھ پر تیر کھاتا رہا۔ پوچھنے والے نے پوچھا پیٹھ کیوں کی ہے؟ بہادر کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ دشمن کی طرف پیٹھ کرے۔ اب اس صحابی رسول نے عجیب جملہ کہا کہ پیٹھ اس لیے کی ہے کفار کی طرف، دشمن کی طرف، کہ ان کی طرف سے تیر آتے رہیں، میری پیٹھ پہ رکھتے رہیں، اور آنکھیں اور سینہ میں نے رسول اللہ کی طرف اس لیے کیا ہے کہ جب جان نکلے تو دیدار مصطفیٰ سامنے ہو، دیدار مصطفیٰ بھی ہوتا رہے اور میری جان نکل جائے، یہ میری تمنا اور خواہش ہے۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، نئی شادی ہوئی، پہلے رشتہ نہیں مل رہا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنی چچا کی بیٹی کا ہاتھ مانگو۔ اب یہ جاتے ہیں چچا کے سامنے، رنگ کے کالے ہیں اور مال بھی نہیں ہے، رسول اللہ کی بارگاہ سے جاتے ہیں اپنے چچا کے پاس، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، چچا کھولتا ہے، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا میں تو تجھے رشتہ نہیں دے سکتا اس لیے کہ تیرا رنگ بھی نہیں ہے، تو شکل سے بھی ایسا نہیں ہے کہ تجھے میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں، تیرے پاس مال و اسباب بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے کہ جس کے بل بوتے پر میں تجھے اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں۔ اب یہ واپس پلٹتا ہے، بیٹی نے یہ جملے سن لیے، اب جاتے ہوئے اس نے کہا میں خود نہیں آیا تھا بلکہ رسول اللہ نے بھیجا تھا، جاؤ جا کر اپنے چچا کو کہہ دو کہ امام الانبیاء تیری بیٹی کا ہاتھ میرے لیے مانگ رہے ہیں۔ اب چچا نے تو انکار کر دیا، بیٹی سن رہی تھی، بیٹی نے کہا ابا جان آنے والے کو نہ دیکھ بلکہ بھیجنے والے کو دیکھ، آنے والے کا تو رنگ نہیں ہے لیکن بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے۔ اب یہ واپس جاتا ہے، بیٹی نے کہا ابا جان دوڑتے جائیے، ایسا نہ ہو رسول اللہ کی مجلس میں پہلے پہنچ جائے، آپ کی بات پہنچا دے کہ آپ نے انکار کر دیا ہے۔ ابا جا کر پیغام سنا دے کہ میری بیٹی تیرے اس کالے رنگ پہ بھی مسرور ہے اور اس نے رشتہ قبول کر لیا ہے۔ اب ادھر شادی ہوتی ہے، ادھر حی علی الجہاد کی آواز حضرت سعد کے کان میں پڑتی ہے، رسول اللہ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں۔ سعد سے کہا تو ادھر ہی رہنا، تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سعد تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، کس طرح سے جاؤں جہاد کے اندر، کس طرح سے جاؤں؟ اب تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، اور رسول اللہ نے انکار فرما دیا کہ سعد تیری نئی شادی ہوئی ہے، تجھے جہاد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب صحابہ نکلتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، میدان جہاد کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت سعد کو چین نہیں آتا، چہرے پہ نقاب اوڑھتے ہیں اور چہرہ چھپا لیتے ہیں۔ صحابہ پہنچتے ہیں میدان جہاد میں،
گمسان کی لڑائی شروع ہوتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچتے ہیں اور دشمن کی صفوں میں گھستے ہیں، دشمن کے پاؤں اکھیڑ دیتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں لاشوں کا ڈھیر لگاتے جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں لاشوں کا انبار لگائے جاتے ہیں۔ اب جب کفار کی طرف سے بار بار تلواروں کے زخم آنے سے، تیر کے زخم آنے سے حضرت سعد گر پڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابہ دوڑتے ہوئے امام الانبیاء کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب، ایک بندہ بڑی بے جگری سے لڑتا ہوا نظر آیا، چہرے پہ نقاب ہے اور یہ ہمارے ساتھ مدینہ سے نہیں آیا، یہ یہیں کا بندہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں، کہاں ہے؟ امام الانبیاء حضرت سعد کے جنازے کے قریب آتے ہیں، لاش کے قریب آتے ہیں۔ آپ نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو دیکھا وہی سعد ہے، چند منٹ پہلے، چند گھنٹے پہلے، چند منٹ پہلے اور چند گھڑیاں پہلے جس کی شادی ہوئی تھی، وہ آ کے یہاں پہ لڑا اور اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش فرما دی۔ اور امام الانبیاء کی جب نظر پڑتی ہے حضرت سعد پر، فوراً چہرہ پھیر دیا۔ صحابہ کو اور تعجب ہوا اور پوچھنے لگے اللہ کے حبیب، یہ تو بڑی بے جگری سے لڑا ہے، آپ نے چہرہ انور کیوں پھیر دیا؟ فرمایا کہ میں نے چہرہ اس لیے پھیر دیا کہ جنت کی حوریں سعد کے چہرے سے مٹی صاف کر رہی تھی۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ مدینے میں لایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا، اور جب قبر میں اتارنے کی باری آئی کہا سعد کا جنازہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترتے ہیں، صحابہ چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کہا او میرے صحابہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے حبیب آپ سعد کی قبر میں اترے ہیں اور آپ سعد کو دفنانے لگے ہیں، ہماری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ یہ سعد کا نہیں بلکہ ہمارا جنازہ ہوتا، ہم ہوتے اور ہمیں آپ اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے، یہ ہماری خواہش ہے۔ اور جب جنازہ پڑھا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام قدم اٹھا اٹھا کر چل رہے ہیں پنجے کے بل۔ صحابہ نے متعجب انداز میں پوچھا اللہ کے حبیب یہاں پر تو رش نہیں ہے، بھیڑ نہیں ہے، قدم کیوں اٹھا کر چل رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سعد وہ مقدروں والا میرا صحابی ہے، میرا وہ جانشین ہے، میرا وہ پیارا صحابی ہے کہ جس کی نماز جنازہ کے لیے اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج دیا ہے، اور میں قدم اٹھا اٹھا کر اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کہیں میرا قدم کسی فرشتے کے اوپر نہ آ جائے، اس کے پر کے اوپر نہ آ جائے۔ ایک طرف تو صحابہ کرام کی یہ محبت دیکھ کر رسول اللہ سے دل خون کے آنسو روتا ہے، اور ایک طرف جب ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے میرے نبی نے فرمایا کیا میرے صحابہ مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی مانندے، اگر جسم میں کہیں ایک جگہ پر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم کانپ اٹھتا ہے، تو اس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، لیکن آج فلسطین کے اندر مسلمانوں کو پسا جا رہا ہے،
اور معصوم بچوں اور معصوم کلیوں کے خون کو بہایا جا رہا ہے۔ مسلمان، اگر تو واقعتاً اپنے نبی کا سچا امتی ہے اور سچا ماننے والا ہے تو پھر تیرے جسم کے اندر بھی تکلیف ہونی چاہیے، پھر تکلیف ہمیں بھی محسوس ہونی چاہیے کہ وہاں پر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور وہاں کا بچہ اگر جا رہا ہے تو تکلیف مجھے بھی ہونی چاہیے، وہاں کا بوڑھا جا رہا ہے تو تکلیف مجھے بھی ہونی چاہیے، درد ان کو ہو رہا ہے تو درد مجھے بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو اگر ہم وہاں پر، میں نے کہا تھا کہ جا کر جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا کہ ان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ہم خرید کر اپنے گھر کے اندر نہ لائیں۔ کیا خیال ہے آج کے بعد کون کون ان کا بائیکاٹ کرتا ہے؟ انشاءاللہ ہم ان کی کوئی بھی چیز ایسی اپنے گھر کے اندر نہیں لائیں گے جو ان کے ہاں تیار ہوتی ہے، تو پھر ہمارا بھی اس کے اندر حصہ پڑتا جائے گا۔ تو اگر ہم وہاں جا کر بذات خود جہاد نہیں کر سکتے تو وہاں پر جہاد کرنے والوں کے معاون تو بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ ساتھی بعد از نماز جمعہ کچھ ان کے لیے مالی معاونت اکٹھا کریں گے، تو جن جن حضرات کو توفیق ہوگی تو وہ اپنا حصہ اس میں ضرور شامل فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی سے غلط بات نکل گئی اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔